اس میں کوئی بھی جو ہمارے انتظامی ہے وہ 1% بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پولیس والوں سے ہم لیتے ہیں ڈیڈ باڈی، ہمارے ساتھ وہ رہتے ہیں، لیکن انہوں نے آج تک کبھی یہ بھی نہیں کیا کہ ایک کفن ہی جو ہے نا وہ ہم ان کو ڈونیٹ کر دیں۔ اور کا تقاضا بھی ہے، پھر یہ بیچارے اتنے دھکے کھا کے اتنے ٹینشن میں آتے ہیں یہاں پہ کہ ہم جتنی بھی کر لیں ان کو پھر وہ بار بار ان کی باتیں جو ہے نا وہ یاد آتی رہتی ہیں۔ نفسا نفسی کا دور ہے۔ اس دور جدید میں ہر انسان اپنے اور اپنے آس پاس موجود لوگوں کی فکر کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس دنیا میں بھی ایسے ہیں جو کہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کی پرواہ کرتے ہیں کہ کوئی انسان تکلیف میں نہ ہو، کوئی انسان پریشان نہ ہو۔ اس کی ایک مثال میرے ساتھ موجود ہے میڈم اعجاز فرزانہ لالی صاحبہ، جو کہ اپنی تقریباً شروع سے یہ کہہ لیں کہ جب ان کا کیریئر کا آغاز ہوا تو یہ ان کو بوڑھوں سے پیار ہوتا ہے، اسی اثناء میں یہ ایک اولڈ ایج ہوم کا قیام جو ہے وہ عمل میں لاتی ہیں، اور آج عمر کے اس حصے میں بھی یہ بوڑھے جو مرد و خواتین ہیں ان کی خدمت کر رہی ہیں، ایک اولڈ ایج ہوم اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہی۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز فرزانہ لالی صاحبہ، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے۔ میڈم صاحبہ یہ بتائیے گا بھی یہ جو آپ اولڈ ایج ہوم چلا رہی ہیں، یہ آپ کی کہانی کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2005 میں نے اس کو شروع کیا تھا لالیاں سے، کیونکہ میں لالی فیملی سے ہوں، تو اس لیے ہمارا بیسک جو گھر ہے یا گاؤں ہے وہ لالیاں ہے، اور یہ لالیاں سے ہی میں نے اس کو شروع کیا تھا، اور اس کے بعد پھر 2016 میں ہم لوگ چنی بتائیں۔ اچھا، آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، مطلب آپ اپنی فیملی یا آپ جب آپ کو دیکھا گیا ہے آپ یا تو لوارث میتوں کہ کفن دفن میں مصروف نظر آتی ہیں، یا بزرگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ڈونیشن لے رہی ہیں، یا کسی جگہ پر جاتی ہیں، ان کے متعلق اپنی زندگی میں آپ نے کیا گزارا؟ میں الحمدللہ سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ ٹیچر تھی، اور اس کے بعد زمیندار گھرانے سے میرا تعلق ہے، پھر گورنمنٹ ٹیچر تھی جب میں نے شروع کیا تھا اولڈ ہوم۔ تو چونکہ مخالفتیں آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، اور جس بندے نے جس راستے کو چنا وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس راستے میں کتنی مشکلات ہیں، اور میں نے جو راستہ چنا ہے میرے خیال میں اس سے زیادہ مشکل اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جس ماحول سے میں نکلی ہوں یا جس خاندان سے میں نکلی ہوں وہاں پہ ایسی سوچ بھی بڑی مشکل سے آتی ہے کہ ہم نے کسی کی خدمت کرنی ہے جا کے، وہ بھی ایک عورت کے لیے باہر نکل کے یہ کام کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور پھر 2005 میں نے جب شروع کیا تو اس کے بعد 2016 تک جتنی مشکلات مجھے آئی ہیں شاید ہی کسی بندے کو آئیں۔ اگر کوئی مرد بھی ہوتا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ چھوڑ جاتا، اس چیز کو وہ چھوڑ کے واپس چلا جاتا اور کبھی بھی نہ کرتا، لیکن الحمدللہ میرے بزرگوں سے جب میں نے اجازت لی تھی صاحبان ضعیفہ ویلفیئر سوسائٹی بنانے کی، تو انہوں نے ایک وعدہ مجھ سے لیا تھا کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اگر چھوڑنا ہے تو پھر اس کو کرنا نہیں۔ تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ تو الحمدللہ اب تک جو ہے وہ اولڈ ہوم بھی چلایا ہے، ساتھ سلائی سینٹر بھی بنایا ہے، ایجوکیشن سینٹر بھی بنایا ہے، ساتھ اسکول ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول بھی چل رہا ہے، اور ساتھ اولڈ ہوم بھی ہے۔ اس کے علاوہ پورے ڈویژن فیصل آباد کی لاوارث میت ہیں، اس کے علاوہ جتنے سیلاب زدگان، جب بھی سیلاب آتا ہے ہم ہر بار میڈیکل کیمپ کرتے ہیں، راشن دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، لیکن اس بار الحمدللہ ہم نے کھانے کے ساتھ راشن کے ساتھ ان کے لیے شیلٹر کا بھی بندوبست کیا ہے، ان کے لیے کمرے بنوائے ہیں۔ آپ جیسے مخیر حضرات بچوں کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کام کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ادارہ جو ہے وہ ہے اپنی مددات کے تحت، اس میں کوئی بھی جو ہمارے انتظامی ہے وہ 1% بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پولیس والوں سے ہم لیتے ہیں ڈیڈ باڈی، ہمارے ساتھ وہ رہتے ہیں، لیکن انہوں نے آج تک کبھی یہ بھی نہیں کیا کہ ایک کفن ہی جو ہے نا وہ ہم ان کو ڈونیٹ کر دیں، وہ بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے علاوہ انتظامیہ سے ہم ریکویسٹ ہی کرتے ہیں کہ آ کے دیکھیں، اور ان کی مرضی ہے وہ جب آئیں دیکھیں، نہ آئیں نہ دیکھیں۔ ہمیں صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے، ہمارے جو یہ بزرگ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سائیکو پیشنٹ ہے، سب کے سب آپ نے دیکھے ہیں، اگر ایک بات وہ ٹھیک کرتے ہیں تو 10 باتیں وہ جو ہے نا وہ اپنے اور حساب سے کرتے ہیں۔ عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے، عمر کا تقاضا بھی ہے، پھر یہ بیچارے اتنے دھکے کھا کے اتنے ٹینشن میں آتے ہیں یہاں پہ کہ ہم جتنی بھی کر لیں ان کو پھر وہ بار بار ان کی باتیں جو ہے نا وہ یاد آتی رہتی ہیں۔ آپ نے اب تک کتنی لاوارث میتوں کو کفن دفن کیا؟ تقریباً چنیوٹ میں 2016 سے لے کے اب تک تقریباً 450-500 کے قریب ہے، اور فیصل آباد کی جو ہیں وہ ہم نے 1.5 سال میں تقریباً 300 سے اباب کی۔ آپ لوگوں کی توسط سے ادھر ادھر سے کوئی نہ کوئی ہمارا سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں جہاں سے بھی وہ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے، کیونکہ مخیر حضرات کے علاوہ یہ ادارہ چل نہیں سکتا، جتنا اس کا خرچہ ہے، جتنی اس کی ضرورتیں ہیں، جو کچھ اس کا حساب ہے،
वो मुखियर हजरात के तामन के बगैर नहीं चलता। तो अम्मा जी मुझे ये बताएं कि आपकी इस उम्र में कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी भी आप कहती हो कि मेरी ये जो ख्वाहिश है ना ओल्ड एज होम, क्योंकि आपकी उम्र के इस हिस्से में जाहिर बात है अपनी मदद आपके साथ चला रही हैं, तो क्या आप कहती हैं ओल्ड एज होम के बारे में, कोई आपकी ख्वाहिश? सबसे मेन चीज़ तो है मेरा बेटा इनके लिए घर। मेरा ये मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी अपील भी है लोगों से, इंतज़ामिया से, कि हमें इतनी जगह अवेल करें कि जिसमें ये ओल्ड होम खुले सही तरीके से बन जाए, जिसमें एक स्कूल बन जाए, जिसमें उन बच्चियों के लिए घर बन जाए जो स्लो लर्नर है, जिनके लिए यहाँ पे कोई भी इदारा नहीं है, जो कोई भी इदारा काम नहीं कर रहा। खासकर चिन्नौट में तो कोई ऐसी सोच ही नहीं है ना कि यहाँ पे कोई स्लो लर्नर बच्चियों के लिए कोई भी बंदोबस्त है। उसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि जो साइको पेशेंट जैसे हमारे पास बीबियाँ आई हुई हैं, इन साइको पेशेंट के लिए हमारे उधर ही उसी जगह पे एक छोटा सा सेटअप बन जाए, जिसमें ये इंतज़ामिया जो है वो हमारे साथ ये तामन करें कि वो हॉस्पिटल वालों से कहे कि कोई ना कोई डॉक्टर जो है ना वो इधर भेज दिया करें। अब भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं एमएस साहब जो चिन्नौट से हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आता। यहाँ पे हम उनके पास जाके 10 बार भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें एक डॉक्टर हफ्ते में एक बार दे दिया करें। जो यहाँ के जैसे पैरालाइज लोग हैं वो यहाँ से जा नहीं सकते, तो उनके लिए हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है।